اسی طرح عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ علامہ عبدالعزیز پرہالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرح عقائد کی پھر عربی میں شرح لکھی ہے النبراس، اس کے اندر یہ حدیث یہ روایت آپ نے نقل کی ہے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ کریم کا کیا نصیب ہوا؟ کیونکہ ایک عالم کی حیثیت سے اللہ کا دیدار ہوا تو اللہ کے جناب نے عرض کی یا اللہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ عالم ہمیشہ علم کا ہی پیاسا ہوتا ہے، عالم ہمیشہ دیکھو نا اللہ کا دیدار ہوا ہے تو عرض کی مالک ایک سوال ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے پوچھ۔ عرض کی یا اللہ تیری بارگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھا جا رہا ہے خواب کی حالت میں، تیری بارگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار سنیں گے آپ لوگ اور اپنے آپ کو کچھ اس طرف لے آنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو میرے ہاں سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہے۔ اور ہم جتنا پڑھتے ہیں آپ کے سامنے اس وقت مسلمانوں کے گھروں میں تلاوت کا جو معمول ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، وہ آپ سب کے۔ یہ تو امام احمد بن حنبل نے سوال کیا نا، ویسے سرکار کی حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے بڑا عبادت گزار وہ شمار کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ تلاوت کو چھوڑے رہیں یا اپنا معمول بنا لیں۔ کم از کم 24 گھنٹوں میں سے اتنی مقدس کتاب مالک نے ہمیں دے رکھی ہے، کیا خبر کتنے سیکنڈ کے لیے ہمارے پاس ہے۔ مجھے ابھی موت آ جائے میرے قریب سے قرآن تو گیا نا، گیا کہ نہ گیا؟ کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم قرآن سے دور کر دیے گئے۔ ہم قرآن سے اگر آج زندگی کے چند لمحوں میں اس قرآن سے نسبت بنا لو گے نا، خدا کی قسم احادیث سے ثابت ہے جب تمہیں ہر کوئی چھوڑ کے قبر میں چھوڑ کے آئے گا نا یہ قرآن وہاں تمہارا ساتھ دینے آ جائے گا۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی ہم سفر پہ تھے، ہم نے ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا، وہ بالکل میدان تھا، کوئی قبر کا نشان نہیں تھا، کوئی قبر کا نشان۔ یا رسول اللہ رات جو ہی تو وہاں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی رہی اور اس نے پوری سورہ ملک پڑھ ڈالی۔ ہماری سمجھ میں نہ آیا یہ کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہاں ایک مسلمان مدفون ہے جو اپنی زندگی میں ہر روز سورہ ملک کی کیا کرتا تھا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا مالک جو میرے بس میں ہے اپنی زندگی میں روزانہ پڑھتا ہوں، کرم کرنا جب میرے بس میں نہ رہے قرآن پڑھنا، یعنی جب میں مر جاؤں مالک تو مالک ہے ہر چیز کا، مجھے قبر میں بھی سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ فرمایا صحابہ بس اللہ نے اس بندے کی دعا قبول فرما لی، یہ بندہ روزانہ رات کو اپنی قبر میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اور باقی جو شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی نے کثیر اس پہ کلام فرمایا، احادیث کو نقل فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو قرآن انتہائی سوچ سمجھ سے زیادہ، ہمارے وہم و گمان سے زیادہ خوبصورت نورانی پرندے کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے پریشان نہیں ہونا، میں وہی قرآن ہوں جس کو تو دنیا میں پڑھتا تھا اور جس پہ تو عمل کرتا تھا، آج میں تجھے پریشان نہیں ہونے دوں گا، آج تجھ تک میں آگ کو نہیں آنے دوں گا، سانپ اور بچھو تیرے قریب نہیں آ سکتے کیونکہ میں قرآن تیرا ساتھ دینے آیا ہوا۔ تو خدارہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے زیادہ نہیں فقط 30 منٹ نکالو، 24 گھنٹوں میں اتنی مقدس کتاب۔ دیکھو یہ بیوی بچے، میں یہ نہیں کہتا ان کے لیے آپ روزی نہ کمائیں، ہمارے اوپر فرض ہے اپنے بیوی بچیوں کے لیے حلال روزی کمانا، انہوں نے ہمیں قبر میں کوئی کام نہیں دینا، لیکن 24 گھنٹوں میں بھلے 24 گھنٹے ہی لگاتار کوئی ہمیں اوور ٹائم دے دے تو ہم تیار ہیں کہ نہیں ہے مال کمانے کے لیے۔ حالانکہ انہوں نے صرف دنیا تک ہمارے کام، وہ بھی جتنا آنا ہے ہر ایک کے سامنے ہے، ہر ایک کے سامنے ہے، اور جس کے لیے میں نے فقط آدھے گھنٹے کا آپ کو ذہن دیا، اور انشاءاللہ جب آپ روزانہ آدھا گھنٹہ دیں گے نا یہ خود مجبور کرے گا یہ تھوڑا ہے،
चाशनी इतनी होगी, लज्जत इतनी होगी, आप कहेंगे यार मैं तो भूला रहा हूं, मैं तो भूला रहा हूं। जिसने कब्र में भी साथ देना है, जहन्नम से नजात देनी है, सांप बिच्छू हमसे दूर करने हैं, ये सिर्फ कुरान के लिए नहीं है। आपका जो जुमेरात का पीरियड है उसके अंदर कई अहादीस इसी उन्वान पर पूरा एक बाब आ रहा है। नमाज, रोजा, हज, हर नेकी आपकी कब्र में हसीन व जमील शक्ल में आएगी और वो आपसे अजाब को दूर कर देगी, और वो आपसे अजाब को क्या कर देगी। तो क्या ख्याल है, कोई मामूल बनाना है कि नहीं? इंशाअल्लाह। तो सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल को जवाब मिला कि ऐ मेरे बंदे, बड़ा इबादत गुजार वो है जो सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत करता है। अल्लाह का दीदार बिला कैफ है, बिला मसलन ये तो हम कह सकते हैं कि देखेंगे जन्नत में अल्लाह का दीदार हम इंशाअल्लाह करेंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कैसे देखेंगे। बिला कैफ है, उसकी कोई कैफियत हम बयान नहीं कर सकते, उसकी कोई हायत हम बयान नहीं कर सकते। हाँ, जब देखेंगे फिर बता देंगे, जब देखेंगे हमारे उलमा ने लिखा फिर बता देंगे। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? और मेरे भाइयों, जो इधर एक दूसरे को जानते हैं ना, ये जन्नत में भी एक दूसरे को जानते होंगे। इनके ख्याल में आएगा ना, यार मेरा फलां दोस्त था, मेरा तो हवा में उड़ने वाले घोड़े होंगे, हवा में उड़ने वाले वो उड़ेंगे और वहीं उस बंदे के महल के करीब जहां वो बैठा होगा वहीं पहुंचा देंगे, ये है वो तेरा दोस्त। मैं इस पे तफसीली कलाम नहीं करना चाहता, क्योंकि इसी किताब में जन्नत का बयान आ रहा है, इसी किताब में आगे चल के जन्नत का बयान इंशाअल्लाह रहमान, उसमें हम आपको अर्ज करेंगे कि जन्नत कैसा महल मालिक ने बनाया, लेकिन है परहेजगारों के लिए। किन के लिए है? फास्कों और फाजुओं के लिए नहीं है, उनके लिए जो रसूलुल्लाह की शरीयत के पैकर हैं, जो रसूलुल्लाह की शरीयत के अल्लाह करीम का दीदार होगा। कैसे होगा ये फिल वक्त हम बता सकते नहीं, किसी सूरत में नहीं बता सकते। क्यों? हम यहाँ किसी चीज को देखें, देखने वाले और जिसको देखा जा रहा है, इनके माबेन कुछ न कुछ फासला होता है, इनके माबेन कुछ न कुछ क्या होता है? फासला होता है। और जिस चीज को देखा जा रहा है वो उस देखने वाले से किसी एक जेहत की तरफ जरूर होती है, 6 में से किसी एक जेहत की तरफ जरूर होती है। हालांकि अभी आपने पीछे पढ़ा कि अल्लाह करीम इन बातों से पाक है, अल्लाह करीम इन बातों से, तो फिर हम कैसे कहें कि किस तरह देखेंगे? अलबत्ता अगले सफ़े पे देखें, अलबत्ता जिस वक्त हम अल्लाह का दीदार करेंगे उस वक्त तो बता सकेंगे कि किस तरह दीदार हुआ है, उससे पहले नामुमकिन है। उससे पहले क्या है? नामुमकिन है। सादा लफ्ज़ों में मुफ्ती साहब ने बात ही ख़त्म कर दी है, आखिरी जुमलों में मुफ्ती साहब ने क्या कर दी है? बात ही ख़त्म कर दी है। फरमाया सुन लो, जहां तक अक्ल पहुंचे ना, अक्ल जिसका इहाता कर सके वो खुदा नहीं, जो अक्ल में आ सके वो खुदा नहीं। अल्लाह का कोई काम भी हमारी अक्ल है उसको नहीं समझ सकती। आप देख लें, अपनी तख्लीक को देख लें, अक्ल इसको समझ सकती है क्या थी और क्या कुछ बन गया। और जो खुदा है उस तक अक्ल की रसाई नहीं, जहां अक्ल की रसाई है वो खुदा नहीं, और जो खुदा अल्लाह है यानी वहां तक अक्ल बिचारी की रसाई नहीं। अल्लाह करीम जो चाहे, जैसा चाहे, जिसके लिए चाहे और जब चाहे, कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो उसको रोक सके। उसके इरादों से उसको कोई रोकने वाला, जिस तरह चाहे उसी तरह करे। अल्लाह को ना ऊंघ आती है ना नींद आती है, तमाम जहान का निगाह रखने वाला है, न थकता है न उकताता है, तमाम आलमीन को पालने वाला है, तमाम आलमीन को माँ बाप से ज्यादा मेहरबान और हिल्म वाला है, बुर्दबार हौसले वाला है, माँ बाप से भी ज्यादा।
اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنائے، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو بالکل چھوٹا کر دے، جس کو چاہے بلندیاں عطا فرما دے، جس کو چاہے بلندیوں سے پست، اور ذلیل کو چاہے تو عزت سے نواز دے، اور عزت والے کو چاہے تو ذلت کے اندر غوطے لگا دے اس کے، جس کو چاہے راہ راست پہ لائے، جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے، جسے چاہے اپنی رحمت سے دور کر دے، جسے جو چاہے دے دے، جس سے جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کرتا ہے یا کرے گا وہ عین انصاف ہے، وہ عین عدل ہے، ظلم سے پاک اور صاف ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع و نقصان اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اتنا ضرور ہے، اچھے کام پہ خوش ہوتا ہے اور برے کام والوں سے ناراض ہو جاتا ہے، برے کام والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، جو انسان کی طاقت سے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ چاہتا فرماتا رات کے 2 بجے اٹھ کے پڑھنی ہے، پڑھنی پڑتی کہ نہ پڑھنی پڑتی، لیکن مشکل تھی اس لیے اپنے بندوں پہ نہ ڈالا۔ اگر چاہتا عشاء کی نماز کو رات 12 بجے کا ٹائم عطا فرما دیتا، پڑھنی پڑتی۔ مغرب کو رات 10 بجے کا ٹائم عطا فرما دیتا، پڑھنی پڑتی۔ لیکن اپنی رحمت سے اپنے بندوں پہ ایسے کام نہیں ڈالتا جن کی بندوں میں طاقت نہ ہو۔ اللہ عز و جل پر اگر ہم کوئی نیکی کا کام کریں، اس کا ثواب دینا اللہ پہ لازم نہیں ہو جاتا، چاہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، نہ چاہے تو یہ عدل و انصاف ہے۔ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم نیکیاں لینے جتنے کام کر سکیں، ہاں اپنے فضل سے عطا کر دے تو اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے۔ مالک علل اطلاق ہے، مالک علل اطلاق ہے، یعنی ہر چیز کا خود ذاتی طور پہ مالک ہے، کوئی اس کو روکنے والے نہیں، کوئی اس کو جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا، اور اپنے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کفار کو کہاں پھینکے گا؟ اس نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، جس کے لیے چاہے گا۔ اس میں معاف فرمانا کوئی لازم نہیں ہے، اس کے معاف فرمانا کوئی ہاں چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن کس گناہ کے بعد؟ کفر کے بعد چاہے گا۔ کفر کے لیے فرما دیا، کفر کے لیے بخشش نہیں ہے، کافر کے لیے اللہ نے خود اعلان کر دیا قرآن میں، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ مالک سے دعا ہے اپنی ذات کے متعلقہ اللہ کریم ہمیں اسلامی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔